का उम्मती बना दे, हमें आमिना के लाल का उम्मती बना दे, हमें तेरे महबूब का उम्मती बना दे। मेरी बहनों जरा गौर तो करो, आप अपना इतना कीमती वक्त दे करके यहां पर मौजूद है, अपना किचन छोड़कर, अपना आराम छोड़कर, अपने बाल बच्चों को छोड़कर आप यहां मौजूद है, मगर थोड़ी तवज्जो तो करें। 70 अंबिया रब की बारगाह में सवाल कर रहे हैं, ए अल्लाह हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बना दे, हमें आखिरी नबी का उम्मती बना दे, हमें तेरे महबूब का उम्मती बना दे। अल्लाह अकबर। लेकिन उन अंबिया की जूतियों का सदका हमने कोई सवाल भी नहीं किया, हमने कोई दुआ भी नहीं की, और अल्लाह ने खालिस अपने फजल व करम से अपने महबूब के सदके में हमें आखिरी नबी का उम्मती बनाया, सैयदुल अंबिया का उम्मती बनाया, ईमान जैसी अजीम नेमत अता की, ईमान जैसी अजीम दौलत अता की। शैतान जो इंसान का अजली दुश्मन है, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। दूसरे मकाम पर फरमाया जाता है, वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान के पीछे न चलो, शैतान की इत्तिबा न करो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, शैतान इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाने के लिए मुकम्मल कोशिश करता है, और शैतान का सबसे बड़ा हथियार नफसानी ख्वाहिशात है, इंसान की नफसानियत है। अल्लाह अकबर। शैतान इंसान की नफसानियत को उभारता है, और नफसानियत ही के जरिए से इंसान को शैतान कुफ्र की तरफ ले जाता है, इल्हाद की तरफ ले जाता है, बेदीनी की तरफ ले जाता है। एक हदीस मुबारक सुने, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ती है। शैतान किस तरीके से कुफ्र की तरफ ले जाता है। बनी इसराइल के एक आबिद का वाकया बयान किया जाता है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, बनी इसराइल में एक ऐसा आबिद था, अल्लाह अकबर, जिसने अपनी खानका छोड़कर, अपनी इबादत गाह छोड़कर कभी कदम बाहर भी ना निकाला था। अल्लाह अल्लाह, शैतान उसके पीछे लगा रहता था, मगर शैतान कामयाब नहीं हो पाता था। अल्लाह अकबर। शैतान उसके पीछे लगा है, हिम्मत नहीं हारता है। एक दिन शैतान को मौका मिल गया, और मौका इस तरीके से मिला, अल्लाह अकबर, कभी कभी नेकियों के रास्ते में से भी शैतान आता है, कभी नेकियों के रास्ते से भी शैतान आता है गुमराह करने के लिए। अल्लाह अकबर। 4 भाई हैं, और वो लोग जो हैं अल्लाह की राह में निकलने वाले हैं। अल्लाह के पैगंबर को हुक्म है कि अल्लाह अकबर, मुनकरीन इस्लाम के खिलाफ जाओ और जा करके अपने फरीजे को अंजाम दो। अल्लाह के पैगंबर निकलते हैं, उसके भाइयों से भी कहते हैं। एक लौती बहन थी, उस बहन को वो बहुत खूबसूरत थी, बड़ी हसीन और जमील थी। उस खूबसूरत बहन को किसके हवाले करें? हर भाई कहता है नबी के साथ मैं जाऊंगा, अल्लाह की राह में मैं नबी के साथ जाऊंगा, अल्लाह की राह में लड़ने के लिए, मरने के लिए मैं जाऊंगा। लेकिन बहरहाल ये तय होता है कि सब भाई चलते हैं और बहन को किसी आबिद के हवाले कर देते हैं। वो आबिदो जाहिद इंसान जो कभी अपना घर छोड़कर, अपनी खानका छोड़कर कभी उसने कदम बाहर नहीं निकाला था। अल्लाह अकबर। खूबसूरत बहन को उसके हवाले करते हैं। तफसील में न जाते हुए इख्तिसार के साथ मतौर मफहूम यूं अर्ज कर दूं ताकि जहन में बात अच्छी तरह आ जाए। अल्लाह अकबर। खूबसूरत लड़की जब उसकी खानका में रखी जाती है, उस आबिद पर शैतान गालिब आता है, और आने के बाद उस लड़की की मोहब्बत उस आबिद के दिल में पैदा करता है। और जब लड़की की मोहब्बत पैदा होती है तो याद रखना, आगाज नाजायज मोहब्बत से की जाती है, और यह भी याद रखना जो मोहब्बत नाजायज है वो अल्लाह की तरफ से नहीं होती बल्कि शैतान की तरफ से होती है। मोहब्बत के नाम पे आगाज होता है, बदकारी उसकी इंतहा होती है। अल्लाह अकबर। और उसका अंजाम कभी कभी कुफ्र तक जाता है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, इतना बड़ा आबिद जिसको मुस्तफा जाने रहमत आबिद कह रहे हो, इतना बड़ा जाहिद जिसको मुस्तफा जाने रहमत जाहिद कह रहे
ہوں. اللہ اکبر. لڑکی کی ناجائز محبت کی بنیاد پر وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے, بدکاری کرتا ہے, حتیٰ کہ اس کا ناجائز بچہ اس لڑکی کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے. عابد کو خیال آتا ہے اگر اس کی اطلاع لوگوں کو ہو گئی تو لوگ کیا کریں گے. شیطان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اس لڑکی کو بھی قتل کر دو, اس بچے کو بھی قتل کر دو. مشورہ بھی دیتا ہے انسان کی شکل میں اور اس کے بعد دفنا دی جاتی ہے. عابد سوچتا ہے چلو چھٹی ملی, گناہ بھی ہو گیا, عیب پہ پردے بھی پڑ گئے. لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. جب بھائی لوٹ کر کے آئے جنگ کے میدان سے تو عابد سے پوچھا بہن کہاں ہے؟ اس کا انتقال ہو گیا ہے, قبر بتا دی گئی. وہ مطمئن ہو کر کے گھر چلے گئے. اسی رات شیطان ان بھائیوں کے خواب میں آتا ہے اور خواب میں آنے کے بعد کہتا ہے تمہاری بہن کو تو عابد نے زنا کی وجہ سے ناپاک کیا, اس کے ساتھ بدکاری کی, اس کو بچہ بھی ہوا, اس کو اور اس کے بچے کو قتل کر دیا. اور پھر کیا ہوا میری بہنوں؟ اللہ اکبر. پھر قبر بتائی, قبر کھودنے کے لیے اشارے دیے. پھر یہ ہوا قبر کھودی گئی, لڑکی بھی نکلی, اس کا بچہ بھی نکلا اور مقدمہ بادشاہ کے یہاں پر گیا تو بادشاہ کی طرف سے حکم ہوا اس ظالم کو پھانسی دے دی جائے, اس ظالم کو قتل کر دیا جائے. یہ عابد کے لباس میں شیطان ہے. جب وہ عابد کو پھانسی دی جا رہی تھی اس وقت تو شیطان پھر آیا انسان کی شکل میں اور آ کر کے کہتا ہے اے عابد تو ذلیل اور رسوا ہو کر, تو بدنام زمانہ ہو کر کے مر رہا ہے. اگر تو میری بات مان لے تو میں تیری جان بچا سکتا ہوں. جان بچ جائے گی پھر تو نیک ہو کر کے مرنا, پھر تو پرہیزگار ہو کر کے مرنا, پھر تو متقی ہو کر کے مرنا. نتیجہ کیا ہوا؟ عابد نے پوچھا بتا میں کس طریقے سے میری جان بچ سکتی ہے؟ اس نے کہا اللہ کا انکار کر دے, اللہ کا انکار کرے گا میں تجھے بچا لوں گا. حدیث پاک میں آتا ہے اس ظالم عابد نے اللہ اکبر جان بچانے کی وجہ سے اللہ کا انکار کر کے کافر ہو گیا. جاتے جاتے شیطان نے کہا تیرے پیچھے لگنے والا میں تھا, لڑکی تیرے پاس لانے والا میں تھا, لڑکی کے ساتھ بدکاری کرانے والا میں تھا, قتل کا منصوبہ دینے والا میں تھا. اور آج جب تو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا ہے, اب تک تو میں نے تجھے گنہگار بنایا, فاسق و فاجر بنایا, لیکن ایمان تیرے پاس موجود تھا. مگر جاتے جاتے اب میں تیرا ایمان بھی لے کر کے جا رہا ہوں اور تو دنیا سے کافر ہو کر کے مر رہا ہے. اللہ اکبر. ذرا دیکھو تو صحیح نفسانی خواہشات نے ایک عابد کو کیسے خانقاہ سے نکال کر کفر تک لے کر کے گیا, کس طریقے سے کافر اس کو بنا دیا. اے خاتون جنت کی کنیزوں, آج یہی ماحول ہے, اسی ماحول میں زندگی گزاری جا رہی ہے. نفسانی خواہشات کی بنیاد پر کوئی کفر کے راستے پہ جا رہا ہے, کوئی شرک کے راستے پہ جا رہا ہے, کوئی الحاد کے راستے پہ جا رہا ہے, کوئی بے دینی کے راستے پہ جا رہا ہے. یقیناً اجتماع میں آنے والے سب برے نہیں ہوتے, لیکن اجتماع کے سے خطاب کر کے دنیا کے کونے کونے میں جہاں تک ضرورت ہوتی ہے آواز پہنچتی ہے, کسی نہ کسی کے اصلاح کے سامان مہیا ہوتے ہیں. اے خاتون جنت کی کنیزوں, آج بھی ہماری بچیوں کا یہی حال ہو رہا ہے. نفسانی خواہشات انہیں کفر تک لے کر کے جا رہی ہے, نفسانی خواہشات انہیں کفر کے اڈوں پہ لے کر کے جا رہی ہے. اللہ اکبر. آج کیا چل رہا ہے؟ سیریل دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر, اللہ اکبر, سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں اللہ اکبر پہلے ناجائز محبت کے جھانسے میں پھنستی ہے. ناجائز محبت کو وہ اللہ اکبر فیشن تصور کرتی ہے اور فیشن کے نام پر, کھیل کود کے نام پر, گھومنے پھرنے کے نام پر لڑکوں کے ساتھ دوستی رچائی جاتی ہے. اور اس کے بعد کبھی دوستی کے وقت یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ جس سے دوستی کی جا رہی ہے وہ مومن ہے یا غیر مومن ہے, وہ مسلم ہے یا اسلام کا انکار کرنے والا ہے. صرف نفسانیت کی بنیاد پر اللہ اکبر کبھی موبائل کی لالچ میں, کبھی زیور کی لالچ میں, کبھی شادی کی لالچ میں, کبھی دولت کی لالچ
میں, کبھی اچھے مکانات کی لالچ میں ناجائز تعلقات قائم کیے جاتے ہیں, فرینڈشپ قائم کی جاتی ہے, افیئر ہوتا ہے, اور اس کے بعد دھیرے دھیرے تعلقات بڑھتے ہیں. اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ یاد رکھنا, حق کہنے سے اللہ و رسول نے منع نہیں کیا ہے. وہ حق جو کسی کو برائی سے بچا لے, ہمارے مذہب میں کہنا عبادت ہے. اس لیے میں یہ بات ضرور کہوں گا, سب بچیاں ایسی نہیں ہوتی, لیکن جو ہو رہی ہے ان کے کانوں تک یہ بات پہنچ جائے. اللہ اکبر. یہ ناجائز محبتیں, نفسانی خواہشات عورتوں کو بدکاری کی طرف لے جاتی ہے, زناکاری کی طرف لے جاتی ہے, اور اس کے دو بڑے نقصانات ہیں. ایک سب سے بڑا نقصان اس کا دنیا میں ہے اور ایک آخرت میں ہے. پہلے دنیا کا نقصان سن لو. یاد رکھنا میری قوم کی بیٹیوں بہنیں, خاص توجہ کے ساتھ سنیں, خاص طور پر 13 سال کی عمر سے لے کر کے 20 اور 25 سال کی عمر کی بہنوں تک میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں دل کی گہرائیوں کے ساتھ. اے ہزاروں کی تعداد میں تشریف لانے والی کنیزان فاطمہ, ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ اکبر. چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں سیریل دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر, انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر کے ناجائز محبتوں کے نام پر, نفسانی خواہشات کی بنیاد پر, اللہ اکبر, کسی مرد سے تعلق ہو جاتا ہے, کسی مرد سے دوستی ہو جاتی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یاد رکھنا, جوانی ہمیشہ رہنے کے لیے کسی کو نہیں آتی, جوانی ختم ہونے کے لیے آتی ہے. جوانی کہتے ہی اس کو ہے جو جانے کے لیے آتی ہے. جوانی 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 40 سال پر ختم ہو جاتی ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اے میری قوم کی بیٹیوں, اے میری بہنوں, یاد رکھو یہ خوبصورت وجود پر جو تمہیں گھمنڈ ہے, یہ خوبصورت چمڑی ہمیشہ نہیں رہے گی. یہ خوبصورت آنکھوں پر جو تمہیں غرور ہے, یہ آنکھیں خوبصورت ہمیشہ نہیں رہے گی. یہ ریشم کی طرح نرم نازک بال ہمیشہ یہ نرم نہیں رہیں گے. اللہ اکبر. سن لو, غور سے سن لو, جو جوانی میں اللہ کے غضب کو چیلنج کرتے ہیں, اللہ رب العزت ان کو اتنا دردناک بڑھاپا عطا کرتا ہے کہ بڑھاپے میں کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا. بڑھاپے میں کوئی بھیک بھی مانگے تو اللہ پاپیوں کو بھیک بھی دینے نہیں دیتا. ان کی زندگی عبرت بن جاتی ہے, ان کی زندگی دنیا ہی میں جہنم قدا بن جاتی ہے, آتش قدا بن جاتی ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, یاد رکھنا میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے, ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جا کر ان لڑکیوں کی زندگی کا جائزہ لو جو اسکرین